وہ علماء رجال لکھتے ہیں کہ مراسیل ابن ابی عمیر کل مسانید، ایک حدیث مسند ہوتی ہے، ایک مرسل ہوتی ہے۔ مسند وہ ہوتی ہے جس کی ہر سند موجود ہو، مرسل وہ ہوتی ہے کہ جہاں سے سند ٹوٹ جائے اور بیان کرنے والا کہے میں نے کسی سے سنی۔ وہ کہتے ابن ابی عمیر وہ ہے کہ جس کے مرسل حدیث کو بھی مسند سمجھنا چاہیے۔ پڑھ رہی ہیں میری باتیں؟ انہوں نے حدیث بیان کی، زبان عصمت سے نکلے ہوئے جملے اپنے حبداروں میں فرماتے ہیں بعضکم اکثر صلاۃ من بعضکم وبعضکم اکثر حجا من بعضکم وبعضکم اکثر صدقۃ من بعضکم وبعضکم اکثر صیاما من بعض وافضلکم افضلکم فی المعرفۃ۔ فرمایا ہمارے شیعو تم میں سے کوئی نمازیں کثرت سے پڑھتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، تم میں کوئی حج زیادہ کرتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، تم میں سے کوئی صدقات زیادہ دیتا ہے دوسرے کے مقابلے میں، تم میں کوئی روزے زیادہ رکھتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، لیکن مجھ سے سن لو افضلکم بالمعرفت، تم میں افضل وہ ہے جس کی معرفت زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اللہ افضلکم بالمعرفت، جو معرفت میں افضل ہے وہی ہر شے میں افضل ہے، چاہے باقی چیزوں میں کم بھی نظر آئے۔ جی پہلے یعنی 5 دن یہ حدیث نقوی صاحب ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہاں، اور معرفت وہ جو صاحبان معرفت عطا فرمائے۔ خود ساختہ عقیدے کو میں معرفت نہ کل مانتا تھا نہ آج مانوں گا، جو کچھ مجھے محمد و آل محمد نے کہا ہے توپ کے منہ پہ مجھے باندھ دو تو وہی عقیدہ ہے میرا، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دو تو وہی عقیدہ ہے میرا، اور باقی نہ میں کسی سے کل ڈرا تھا۔ یہ فکر تم نے مجھ سے نہیں سنے کہ ڈر ہڑتال پہ تھا جس دن غضنفر پیدا ہوا ہے۔ ہاں، اور نقوی صاحب آپ تو تقریباً 35 سال سے مجھے سن رہے ہیں، کیا 35 سال پہلے کبھی میں نے علی کو خدا کہا؟ نہ پہلے کہا نہ آج کہوں گا، نہ تب کسی کا ڈر تھا نہ آج کسی کا خوف ہے، چونکہ میرا مولا کہتا ہے میں اللہ نہیں تو بس نہیں۔ اور اب یہ جی ہاں جی کیونکہ جو بندہ یہ کہے کہ نہیں وہ، اس کا مطلب ہے اس نے میرے مولا کو سچا نہیں سمجھا، اور میں اپنے مالک کے فرمان میں شک کر کے کافر نہیں ہونا چاہتا۔ یہ اور بات ہے، اب جو باقی تم میں ہے وہ بھی تم میں، پہلا طبقہ بھی تم میں ہے، اب یہ بھی تم میں ہے۔ تھوڑے سے فضائل پڑھو، اللہ ہے۔ اب یہ میرا جرم تو نہیں نا کہ جہاں مجھے علی نظر آئے تجھے وہاں خدا نظر آئے۔ نہیں آخر سعید زیدی وجہ کیا تھی؟ ملک اور سبب کیا تھا؟ آقا جی سبب کیا ہے؟ کہ تمہارا چوتھا امام جو فرما رہا ہے لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقاتلو، اگر ابو ذر کو گلفام حسینی معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے قاتل کر دے۔ اب سامنے ابو ذر ہے، 9 درجے ایمان پہ فائز ہے، کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے۔ تو شفیق زیدی وہ
القتل تو تب کرے اگر واجب القتل سمجھے، اور سلمان واجب القتل تب بنتا ہے اگر مشرک یا کافر ہو، کافر تب بنتا ہے اگر علی کو اللہ کہے۔ پھر ابو ذر کیوں مار رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس چیز کو ابو ذر خدا سمجھتا تھا سلمان اسے علی سمجھتا تھا۔ یا اس بات کو یوں الٹ دو، جس حقیقت کو ملک سلمان علی سمجھتا تھا ابو ذر اسے اللہ جانتا تھا۔ زمانہ غضنفر تک مشکل سے پہنچ رہا ہے، علی تک پہنچیں گے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اچھا، آخر وجہ کیا ہے کہ فخر سے ملک اور کیوں کہا ہے میرے شہنشاہ نے انا العابد؟ سید بھائی مولا نے یہ نہیں کہا کہ انا عابد، کہ میں عابد ہوں، ترجمہ تب بھی یہی بنتا تقریباً، لیکن مولا نے انا عابد نہیں کہا، عابد اور بھی ہیں، العابد بس علی ہے۔ آج کی یہ پہلی ہنٹ ہے، جتنا یہ مضبوطی سے جماؤ گے اتنی عمارت اعلیٰ شان ہوگی انشاءاللہ، اور اگر یہ ٹیڑھی ہو گئی پھر پوری عمارت کجی کا شکار ہو جائے گی۔ ہاں، یہ جو الف لام ہے نا، صرف اسی لفظ میں ہاشمی امجد وہ اسرار و غوامض چھپے ہیں۔ جس علم والا میرے مولا کے اس فرمان کو دیکھے اس کے 14 طبقہ روشن ہو جائیں گے۔ علم الاعداد کا ماہر دیکھے وہ جھوم اٹھے، علم الحروف کا عالم دیکھے وہ وجد میں آ جائے، علم تشریح والا دیکھے وہ اشش کر اٹھے، علم آفاق و انفس والا جو بھی اس جملے کو دیکھے گا۔ اب دیکھو، تمہارا تعلق الفام حسینی اعداد اور جعفر سے ہے، تم سے یہ ابتدا کر لیتے ہیں۔ پہلے ذرا عابد کے عدد نکالو، بتاؤں گا میں کمزور ہوں ریاضی میں، جوڑو گے تم۔ عین کے 70، الف کا 1، بے کے 2، دال کے 4، 77، 7 اور 7۔ میں کہہ گیا تم بیٹھے رہے۔ ادھر پچھلے مالے والا باتیں بلے پڑ رہی ہیں، یعنی علی بتانا یہ چاہتا ہے میں تنہا اپنے وجود میں 14 ہوں۔ اچھا، اب اگر چونکہ مولا نے انا عابد نہیں کہا، العابد کہا ہے، اب الف لام کے عدد بھی ملاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے 29 مقام پر حروف مقطعات ہیں قرآن میں، ان میں آحاد بھی ہیں یعنی ایک ایک حرف، ان میں ثنائیات بھی ہیں یعنی 2 حرف، اس میں ثلاثیات بھی ہیں یعنی 3 حرف، اس میں رباعیات بھی ہیں یعنی 4 حرف، اس میں خماسیات بھی ہیں یعنی 5 حرف۔ 5 حرف 2 ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ایک ہا میم عین سین قاف، یہ 2۔ اسی طرح رباعیات بھی 2 ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم را، 2 وہ 2 یہ، کتنے ہو گئے؟ اور جو ثلاثیات ہیں یعنی 3 والے وہ 13 ہیں، الف لام میم، الف لام را، تا سین میم،
بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ یہ 13، 2 اور 2 4 تھے اور یہ 13، کتنے ہو گئے؟ اچھا، ایک آواز 18 کی آئی تھی، تو مجھ سے بھی حساب میں کمزور ہو۔ اور جو سنائیات ہیں سعید بھائی، یعنی 2 حرفوں والے، وہ 9 ہیں، جیسا کہ حامیم، تاہا، تاسین، یاسین، یہ 9 ہیں۔ 17 اور 9 26، اور 3 آحاد ہیں ایک ایک حرف، نون والقلم، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، یہ 29 ہو گئے۔ 28 حروف تہجی کے لیے اور 1 لام الف کے لیے، اور یہی کلمے کا آغاز ہے لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اور چیلنج کا دنفر یہ کرنے لگا ہے کہ جہاں بھی اللہ نے الف کہا حروف مقطعات میں امجد، وہاں فوراً بلا فاصلہ لام کہا، چاہے آگے کوئی بھی حرف ہو، چاہے وہ الف لام میم ہو، الف لام میم را ہو، الف لام میم صاد ہو، الف کے بعد لام ہے، کیونکہ لام حرف ولایت ہے۔ چلے پڑھ رہی ہے باتیں جو ہاں، تو اس الف لام کے اسرار پہ بھی تحسین بیٹے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں۔ ہاں، آزماتے رہو غضنفر کو جہاں جہاں تک آزما سکتے ہو۔ یہ اب یہاں بھی ہے انا العابد، میں العابد ہوں۔ عابد کے بنے تھے 77، یاد ہے نا؟ الف کا 1، لام کے 30، 31، 77 اور 31، 108، اور حق کے عدد بھی 108۔ نہیں بڑے بڑی بات میرے ہمسائے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہی گویا پردے میں علی کہہ رہا ہے میں حق ہوں۔ اچھا، اب یہی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا بے حق کے، اب حق کے عدد کتنے تھے گلفام؟ 108، اور بے کے کتنے؟ 2، 168 اور 2، 110، اور یہی تو علی کے عدد۔ اچھا، اب حق کون ہے؟ سورہ اعراف میں ایک آیت ہے
میں نے انہی گناہگار کانوں سے زید بھائی بڑے بڑے دعوے داران علم سے سنی، ترجمہ ہی غلط کیا، حالانکہ 3 لفظوں پہ مشتمل ہے آیت۔ سورہ اعراف میں اللہ کہہ رہا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ۔ اب اس کا ترجمہ خود شیعہ علماء سے میں نے سنا کہ قیامت کے دن زاہد بخاری وہ کہتے ہیں اعمال کا تولنا حق ہے۔ یہ کیسے ترجمہ کیا تم نے؟ یہی علم ہے؟ تم لغت عرب کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے؟ اگر آیت ہوتی شفیق زیدی وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ حَقٌّ، پھر وہ ترجمہ ٹھیک تھا۔ یہاں ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ، یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اس دن جو عمل تولے گا وہ حق ہی تو ہے۔ بڑی بات، ہاں، تولنا حق نہیں، جو تولے گا وہ حق ہے۔ یعنی جو میزان ہے وہ حق ہے، ترازو نہیں تولے گا، حق تولے گا، وہی میزان ہے۔ اچھا آؤ سر اٹھاؤ، موالی مر گیا، مولانا نے تلقین شروع کی۔ ابھی یہ بات نقوی صاحب اپنی سمجھ سے آغا جی باہر ہے کہ جیتے جیتے اسے روکتا رہا، اور تلقین میں 3 جگہ کہا کہ اگر آئے نہ پوچھنے والے تو کہنا علی میرا امام ہے۔ چلے تو نہیں کہ میرے دوست، بلکہ 12 کے 12 کی گواہی ہے اور 3 جگہ پہ ہے۔ اچھا، اس میں گواہیوں کے بعد 9 جملے ہیں نقوی صاحب تلقین میں جو مولانا پڑھتے ہیں۔ اے فلاں بن فلاں، یاد رکھ ان الموت حق، ان الموت حق والسؤال منکر ونکیر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والمیزان حق۔ وَسَائِرَ الْكُتُبِ حَقٌّ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، یہ 9 جملے بولے۔ یاد رکھ مرنے والے موت حق ہے، نکیرین کا قبر میں سوال حق ہے، جی اٹھنا حق ہے، پھر میدان قیامت میں آنا حق ہے، صراط سے گزرنا حق ہے، میزان حق ہے، تمام کتابیں حق ہیں، جنت حق ہے، نار حق ہے۔ 9 جملے ہیں، جاؤ چیلنج ہے۔ یہ گلفام ثانی جفار ہے تمہارے سامنے بیٹھا ہے، علم العادات اور علم حروف سے اس کا تعلق ہے۔ ان جملوں میں موت اور حق کے عدد برابر نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ خطاب میرا جنگل میں ہو رہا ہے یا آبادی میں۔ موت اور حق کے عدد برابر نہیں، سوال اور حق کے عدد برابر نہیں، بعث اور حق کے عدد برابر نہیں، نشور اور حق کے عدد برابر نہیں، صراط اور حق کے عدد برابر نہیں، کتب اور حق کے عدد برابر نہیں، جنت اور حق کے عدد برابر نہیں، نار اور حق کے عدد برابر نہیں۔ یہ طلسم کبریائی ہے کہ میزان اور حق کے عدد برابر ہے۔
جو حق کے کتنے تھے؟ 108. اب ذرا میزان کے ملک میں بتاؤں گا جوڑنا امجد. میم کے 40, یہ کے 10, زے کے 7, الف کا 1, نون کے 50. آپ سمجھ گئے؟ میں 14 کا پرتو ہوں تنہا, میں حق ہوں, میں میزان ہوں. اللہ اکبر. ابھی سے گھبرانے لگے ہو؟ ابھی تو پہلی اینٹ کو گارا ہی نہیں لگایا میں نے. ہاں. اور اچھا انہوں نے سعید بھائی اٹھک بیٹھک کو عبادت سمجھ لیا ہے. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ آخر دیکھو امیر کائنات شب ہجرت نقوی صاحب رسول چلے گئے علی کو بستر پہ سلا کے. 365 کفار نے مکان گھیرا ہوا تھا. پتھر مارو, رسول جاگے پھر مارنا. پتھر مارا, وجہ اللہ کے چہرے سے چادر ہٹی. تو سویا ہوا ہے محمد کی جگہ, میں اور کون سو سکتا ہے؟ اب ذرا سر اٹھانا. ہاں تو ابو جہل کہنے لگا لا تستعجلوا بعلی المخدوع, اور اسے چھوڑو, یہ تو خود دھوکے میں مارا جا رہا ہے. محمد علی نکل جائے اس کا پیچھا کرو, یہ دھوکے میں آیا ہے, اس کو چھوڑ دو. اس کا یہ کہنا چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی. فرمایا یا ابا جہل اتقول فیا, اے ابو جہل میرے بارے میں کہ میں دھوکہ کھا سکتا ہوں؟ واللہ اعطانی من العقل لو قسم علی مجانین اہل الارض لصاروا كلهم اخلا ومن القوة لو قسم على ضعفاء اہل الارض لصاروا اقویاء ومن الشجاعة لو قسم على جبناء اہل الارض لصاروا شجعانا ومن العلم لو قسم على جہلاء الارض لصاروا حکماء. فرمایا ابو جہل اللہ نے مجھے وہ عقل عطا کی ہے کہ کائنات کے بے عقلوں میں بانٹا جائے, سارے صاحبان عقل ہو جائیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اللہ نے مجھے وہ قوت دی ہے کہ اگر کائنات کے کمزور لوگوں میں بانٹی جائے سارے شجاع ہو جائیں. اللہ نے مجھے وہ شجاعت دی ہے کہ اگر بزدلوں کو دی جائے موت کو للکاریں. اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے کائنات کے جاہلوں میں بانٹا جائے نبیوں کی طرح صاحبان حکمت ہو جائیں. تو ہاں اگر غضنفر جیسا دعویٰ کرتا تو ہم شک بھی کر سکتے تھے. اغراق ہے, تعلی ہے, مبالغہ ہے. یہ حدیث اس لیے پڑھی کہ ذہن میں رہے کہنے والا کون ہے, جس کے منہ میں اس کی زبان, وہ جو فخر سے کہہ رہا ہے انا العابد, میں ہی عابد ہوں. ہاشمی میں نے ترجمہ بدل دیا ہے, ان کے سروں سے گزر گیا. اب تک میں ترجمہ کرتا رہا میں عابد ہوں. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. اب دیکھیں, چلو یوں سمجھتے ہیں,
جو میدان جنگ میں شفیق زیدی دشمن کے سر پہ یوں بلا تشبیہ ہاتھ اٹھائے اور یوں لائے، کتنا خرچ ہوا؟ کوئی مسلح پیچھے، کوئی تسبیح رولی علی نے، کوئی روزے رکھے، کوئی عمل میں مشقت کیے، یوں کیا. اور رسول کہتے ہیں تیری یہ ضرب ثقلین کی. بلے بڑے ادھر دروازے کے باہر جو کھڑے ہو، جو باہر بیٹھو، جس کا یوں ہاتھ اٹھا کے ایک بار جس کی ضرب ثقلین کی بندگی پہ بھاری ہو. اور یہ میں تمہیں ممبروں سے بتا چکا ہوں. تیرے مولا صادق سے کسی نے پوچھا مولا ثقلین کی حد کیا ہے؟ اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ بلا تشبیہ تیرے امام نے انگلی رکھ کے فرمایا انا من الثقلین، میں بھی ثقلین میں شامل ہوں. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، تو اب یہیں سے سوچنا کہ جو دشمن کے سر پہ ملک اور وار کرے، ہیں جی جی، کائنات کی پوری اولاد آدم، پورے فرشتے، 11 اماموں سمیت ان کی عبادتوں سے جس کے ید اللہ ہاتھ کی جنبش بڑھ جائے، اس کی ساری عبادتیں کون سی قلم لکھے گی؟ وہ کہہ سکتا ہے نا میں ہی عابد ہوں. بڑی بات، کاتبان تقدیر بھی نہیں لکھ سکتے. ہاں، یہ ویسے بھی غضنفر کی تو ڈیوٹی شاہ نجف نے یہی لگائی ہے کہ شیعوں کو شیعہ کر. اور یہ جو موضوع دیا گیا ہے خالصتاً شیعوں کے لیے ہے، تو جو برادران اہل سنت تشریف رکھتے ہیں وہ ذکر کا ثواب کمائیں. وہ بے شک مجھ سے اتفاق نہ کریں، ان سے کوئی گلہ ہی نہیں، لیکن جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو نا، یا مذہب تمہیں چھوڑنا پڑے گا، ہاں، یا وہ ماننا پڑے گا جو مولا کہہ رہا ہے، وہ نہیں ماننا جو مولوی کہہ رہا ہے. جی، موالی اگر ہو تو مولا کی سنو. اچھا، اب یہ ہے، نماز تو پڑھتے ہو، بس عبادت کر لی. پہلی بات یہ نقوی صاحب میرا یہ بھی آقا جی چیلنج ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جہاں اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے جن اور انسان پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ میری عبادت کریں. یہ عباس کے علم کی ضمانت. جھوٹ بولوں، یہودی ہو کہ مر جاؤں مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو، موالیوں کا قبرستان نصیب نہ ہو، محمد والے محمد کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں. اتنی بڑی بددعائیں کوئی جھوٹا جان کے دے سکتا ہے اپنے آپ کو ممبر پہ؟ دے اس لیے رہا ہوں کہ اگر اس پر بھی شک کرو تو پھر مجھے یقین ہو جائے کہ کہلواتا کسی کا ہے کسی اور کا. یہ تو اصول ہے نا. صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک جو تفسیر تجھے مل جائے، یہ 1000 سالہ تفسیریں جو ہیں ان کے نام لیے میں نے، جو مل جائے. قرآن کے جس وارث سے پوچھا گیا کیا کہہ رہا ہے اللہ، میں نے جن اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں،
تو ہر معصوم نے یہی جواب دیا اہل یعرفون. اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں. بڑی قسمیں علم پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کھائی ہیں. اہل یعرفون تاکہ میری معرفت حاصل کریں. ہاں اور پھر شاعروں نے ملک اور مختلف مقامات میں نقوی صاحب پوچھا پھر اس کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ مسکرا کے علی کے ہر بیٹے نے کہا معرفتنا معرفت اللہ، جس نے ہمیں پہچانا اس نے اس کو پہچانا.